بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ غالباً 120 دن گزر گئے ہیں، یعنی کہ 5 اگست سے کل تک اگر وہ کاؤنٹ کریں تو 120 دن بنتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی نہ کسی نے آواز سنی، نہ کسی نے تصویر دیکھی، نہ کسی نے جھلک دیکھی، اور نہ ہی عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے باہر نکلنے دیا۔ بارہا جتنی بار بھی عدالت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، حکم دیا کہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے، تو جو انتظامیہ ہے، جو پولیس ہے، جو خلائی مخلوق ہے، کوئی بھی ہے جس نے عمران خان صاحب کو عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہونے دیا، اوپنلی ٹرائل نہیں ہونے دیا، تو کل کی ڈیٹ میں سائفر کی دوبارہ سماعت ہوتی ہے۔ اڈیالہ جیل ہے، جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب ہیں اور کیس ہے سائفر، جس میں صحافیوں کو جانے کی اجازت دی گئی۔ بڑی مشکل سے 7 یا 6 صحافی کمرہ عدالت میں پہنچے، یعنی کہ کمرہ عدالت وہ جو اڈیالہ جیل میں کوئی ایڈیٹوریم ٹائپ ہے، کوئی ایک ہال ہے جس کے اندر آئی تھنک جو جرنلسٹ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایگزامز ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں جیل میں جو لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس میں عمران خان صاحب کو بلایا گیا، وہاں پر عدالت لگی اور وہاں پر سماعت ہوئی۔ 6 سے 7 صحافی جن کو عدالت نے اوپن ٹرائل دیکھنے کی اجازت دی۔ اب عمران خان صاحب کو صحافیوں نے دیکھا، کس حالت میں تھے عمران خان صاحب؟ ایک چیز، کیا عمران صاحب نے گفتگو کی؟ 10 منٹ کی گفتگو عمران خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ کی۔ جیسے ہی عدالت لگتی ہے اور عدالت کا ٹرائل شروع ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم کے لیے ایک تاریخ دی جاتی ہے 12 دسمبر کو، اور نوٹیفیکیشن جاری کیے جاتے ہیں، اور جو کاغذات ہیں، جو سمن ہے، وہ پکڑائے جاتے ہیں ملزمان کو بھی اور ان کے وکلاء کو بھی۔ اس کے علاوہ عدالت میں عمران خان صاحب نے کیا بات کی، جج کو کیا کہا، جج کے سامنے کیا مکالمہ ہوا، اور کس شخص کو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں قرآن پہ حلف دیتا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں آج کے اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب جج کو بالکل واضح کیٹیگوریکل کہتے ہیں کہ اس کیس میں باجوہ صاحب بھی آئیں گے، اس کیس میں باجوہ صاحب کو بھی لے کے آؤں گا، بلاؤں گا، اور وہ جو ڈونلڈ لو ہے اس کا بھی کوئی ریپرزنٹیٹو آئے گا، اور یہ جتنی سازش کی گئی ہے یہ بالکل بتائی جائے گی کہ یہ سازش، میں ثابت کروں گا کہ یہ سازش ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب صحافی بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب آئے جیل سے نکل کر اس ایڈیٹوریم میں، اس ہال کے اندر، وہ جو سٹائل ہے عمران خان صاحب کا، وہ پہلے سے بھی زیادہ سٹرونگ تھا اور پہلے سے بھی زیادہ بہترین فٹ لگ رہے تھے، صحت مند لگ رہے تھے۔ ٹراؤزر شرٹ پہنی ہوئی تھی اور بہترین ایک مسکراہٹ کے ساتھ، جو وہی کہہ کے، جو وہی مسکراہٹ۔ صحافی بتاتے ہیں کہ جو ان کی فیملی کی خلش، ایک میڈیا بتا رہا تھا کہ ان کی فیملی علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان کوئی خلش ہے، کوئی اندرونی معاملات پہ، وہ بھی نہیں نظر آئی۔ کسی کے چہرے پہ کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں نظر آ رہی۔ سرگوشیاں کرتی ہوئی وہ خواتین نظر آئیں، ہنستی مسکراتی ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی، دونوں بہنیں اور جو بشرا بی بی ہیں وہ بھی۔ تو عمران خان صاحب بھی بڑے پرسکون ماحول میں تھے، اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنی بیٹی کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے وکلاء بھی وہاں پر موجود تھے، اور وہ بھی بڑے کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی اچھی ڈریسنگ میں وہ تھے۔
بالکل ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات بنی گالہ میں ہو رہی ہے، زمان پارک میں ہو رہی ہے، یا پھر اڈیالہ جیل کی ایک خفیہ عدالت میں ہو رہی ہے۔ بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے ایک شخص کو بھیجا صحافیوں کے پاس کہ آپ نے عدالت کی کارروائی ختم ہونے کے بعد جانا نہیں ہے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو وہ صحافی 10 منٹ تک عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آئیں وہ بات کیا ہے، آئیں وہ جو قوم کو میسج دیا ہے، اس پاکستانی قوم کو جو میسج دیا ہے عمران خان صاحب نے، وہ سنیں۔ آج سے پہلے تاریخ میں اس طرح کا کوئی میسج عمران خان صاحب کے علاوہ کسی شخص نے کسی لیڈر نے نہیں دیا قوم کے لیے۔ وہ میسج کیا ہے سنیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جیل میں مرنا مجھے منظور ہے، میں جیل میں مرنا قبول کروں گا، مگر ڈیل کر کے ملک سے باہر نہیں جاؤں گا۔ بات دوبارہ سنیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جیل کے اندر مرنا قبول کروں گا، مگر ڈیل کر کے ملک سے باہر نہیں جاؤں گا۔ میرا پیغام میری قوم کو دے دو، عمران خان آپ کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، حالات دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے، خدشہ ہے کہ یہ لوگ پھر ایک بار الیکشن سے بھاگ جائیں گے۔ میں اس بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی، جیتے گی، اور ان کے منہ پر زوردار تماچا لگے گا جو لوگ الیکشن سے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ میری قوم کو یہ بات بتا دیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کو صرف نکاح والے دن پہلی دفعہ دیکھا، اور قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عدالت میں جو یہ ڈرامہ چل رہا ہے، اس ڈرامے کے اندر، ٹرائل کے اندر باجوہ کو میں ضرور انوالو کروں گا، باجوہ کے بغیر کچھ نہیں ہوا۔ یہ سب لندن پلان کا حصہ تھا۔ یہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے یہ بھی لندن پلان کا حصہ تھا۔ یہ لندن میں ڈیل ہوئی، اس کا معاہدہ ہوا، اور ابھی تک جتنے میرے کارکنان، جتنی یہ پارٹی توڑی گئی اور جتنے کارکنان اندر ہیں، تمام کا تمام اس معاہدے کا حصہ ہے۔ ڈیل ہوئی بہت تکڑی لندن میں، بہت تکڑا معاہدہ ہوا، اور تمام کی تمام 9 مئی کے جو واقعات ہوئے وہ اس معاہدے کا حصہ ہیں۔ آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں 9 مئی کی کہ کون لوگ ان کو اندر لے کے جا رہے تھے، کون لوگ روکنے والے تھے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں ان کی ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پر آن دا ریکارڈ، کہ وہ روک رہی تھی کہ اندر کوئی نہ جائے، پاکستان تحریک انصاف کا ورکروں کو وہ روک رہی تھی۔ لیکن جو لوگ اندر گاڑیوں سے اتر کر گئے، کن گاڑیوں سے اتر کر گئے، وہ گاڑیاں بھی ویڈیوز میں ہیں سوشل میڈیا پر۔ جو لوگ سادے کپڑوں میں اترے وہ بھی بالکل واضح ہیں، جو لوگ گاڑیاں توڑ پھوڑ اور آگ لگا رہے تھے وہ بھی بالکل واضح ہیں۔ یہ سارا لندن پلان کا حصہ ہے۔ جس دن اس کے اوپر کوئی صاف شفاف جے آئی ٹی بنے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل یہ بات کی ہے کہ میں بتا دینا چاہتا ہوں قوم کو کہ میں پاکستان چھوڑ کے نہیں جانے والا، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے کوئی ڈکیتی نہیں ڈالی، اور میں نے کوئی اس قسم کا کام نہیں کیا کہ جیسے پہلے لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے جاتے تھے ڈیل کر کے میں بھی چلا جاؤں گا۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی کو اگر کوئی شک ہے کہ میں خاموشی سے چور راستہ استعمال کروں گا اور ملک سے چلا جاؤں گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ تمام سازشیں اور تمام چالیں ناکام کر دی ہیں عمران خان صاحب نے۔ جو باہر عمران خان تھا، جو جلسے جلوسوں میں عمران خان صاحب تھا، جو بنی گالہ میں عمران خان صاحب کا ایک رویہ تھا یا ایک ماحول تھا، یا جو زمان پارک میں تھا، اس عمران خان میں اور اندر اڈیالہ جیل کے عمران خان صاحب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ باہر والا عمران خان صاحب کسی کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھ بھی سکتا تھا، کوئی لچک تھی، لیکن اندر جو عمران خان صاحب اس ٹائم بیٹھا ہے، صحافی کہتے ہیں کہ کوئی لچک نہیں ہے۔
بالکل واضح ہے کہ مرنا قبول کروں گا، ڈیل قبول نہیں کروں گا کسی حالت میں بھی۔ تو صحافی کہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب اگر پاکستانی قوم اور ورکرز نے دیکھ لیا تو سیلاب آ جائے گا۔ عمران خان صاحب کی پرسنالٹی ویسے ہی پوری دنیا جن کے کروڑوں فین ہیں وہ عمران خان صاحب کے فین ہیں، جن کے کروڑوں لاکھوں اربوں فین ہیں وہ خود عمران خان صاحب کے فین ہیں۔ یہ ہے عمران خان صاحب کی پرسنالٹی۔ جی عمران خان صاحب نے جیل سے جو پیغام دیا ہے وہ صرف قوم کو نہیں ہے بلکہ تمام میڈیا، لفافی میڈیا، طاقتور خلائی مخلوق اور تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام مخالفین، تمام حریفوں کو یہ بڑا سٹرونگ میسج گیا ہے، خاص کر کے ان لوگوں کو جو میڈیا پر ان کی فیملی کی عزت اچھال رہے تھے، جو میڈیا کے اوپر بشرا بی بی کی عزت اچھال رہے تھے، خاور میں مانیکا جیسے جو ان کے سابقہ ہسبینڈ ہیں، اور خاص کر کے وہ لوگ لفافی صحافی جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپس میں پی ٹی آئی تو ٹوٹ گئی ہے لیکن ان کی فیملی بھی ٹوٹی پڑی ہے۔ تو یہ سارا پیغام صرف قوم کے لیے نہیں تھا، بٹوین دی لائن انہوں نے ہر اس طاقتور کو، ہر اس انتظامیہ کو، ہر اس نظام عدل کو، نظام ریاست کو، نظام قانون کو، آئین کو، اور ہر آئین کے اندر کام کرنے والے وہ لوگ جو بک گئے، جو پریشر میں آ گئے اور جنہوں نے ظلم، جبر، ستم کیا، ان کو یہ عمران خان صاحب کا بڑا سٹرونگ میسج تھا کہ یہ نہیں سوچنا کہ عمران خان پاکستان سے چلا جائے گا ڈیل کر کے۔ عمران خان صاحب مر جائے گا لیکن جیل کے اندر ہی، پاکستان کے اندر ہی، باہر نہیں جائے گا۔ تو یہ بہت سٹرونگ میسج تھا۔ قوم اس میسج کو سننے کے بعد جو ریئیکٹ کر رہی ہے وہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہے، کس طریقے سے پاکستانی قوم نے عمران خان صاحب کے وہ پیغام کو قبول کیا ہے اور کس طریقے سے عمران خان صاحب کے جو خراج تحسین پیش کر رہی ہے قوم کہ یہ وہ شخص ہے جس نے آج تک ڈیل نہیں کی، ورنہ کوئی اور ہوتا تو پریشر دباؤ میں نواز شریف صاحب کی طرح ایگزائل میں چلا جاتا یا کہیں اور چلا جاتا، ڈیل کر جاتا۔ مگر عمران خان صاحب کا یہ میسج تمام کے تمام نظام کو بہت زوردار قسم کا جھٹکا ہے۔ لیٹس سی یہ لوگ الیکشن سے بھاگتے ہیں یا نہیں، یہ لوگ الیکشن کرواتے ہیں یا نہیں، یہ لوگ الیکشن میں کس طرح کا جھرلو پھیرتے ہیں، یہ اب دیکھنا باقی ہے۔ 8 فروری باقی ہے اور اس کا رزلٹ باقی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔